اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ ناحق ستانے والے جو دشمن ہوتے ہیں ان دشمنوں کے لیے آج میں ایسا وظیفہ آپ کو پیش کروں گا جس وظیفے کو سمجھنے کے بعد سننے کے بعد تو ہوتا ہی ہے، سنانے میں سمجھتا ہوں کہ فضائل بیان کیے جائے، اس وظیفے کے واقعات بیان کیے جائے، تشریحات بیان کی جائے، اور سمجھانے میں یہ ہوتا ہے کہ فی البدی جون سے ٹو دا پوائنٹ وظیفہ سمجھا دیا جائے۔ زیادہ آج کل میں کوشش کرتا ہوں کہ وظیفہ سمجھاؤں، کیونکہ اگر وظیفہ سنایا جائے اور سمجھایا جائے تو دونوں چیزوں میں کافی وقت درکار چاہیے، اور اگر سمجھایا جائے تو اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ سننے والے کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ رجعت کے معاملات نہیں ہوتے، یعنی کہ اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے اور نقصان نہیں ہوتا کسی بھی صورت میں، اسے ہر صورت میں کامیابی ملتی ہے اگر آپ اس عمل کو پوری توجہ سے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز اس عمل سے آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ پوری بات سنیے گا، پوری بات سمجھیے گا، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ زندگی کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ناحق قسم کا جو ان سے ہے وہ ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو۔ مثلا اگر کسی خاتون کا شوہر فوت ہو گیا ہے تو اس کی جائیداد پر اس کے عزیز جون سے ہے، اس کے قریبی جون سے ہے، میں ان تمام رشتوں کی عزت کرتا ہوں، وگرنہ ایسے رشتوں کی عزت تو نہیں کرنی چاہیے جو حق کھا لیتے ہیں، حق مار لیتے ہیں، لیکن پھر بھی میں ان کے نام لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ تو ایسے رشتے جو اس خاتون کے جس کا شوہر فوت ہو گیا اس کی جائیداد پر قابض ہو جانا، اس کے دیگر معاملات کے اندر، اس کی ذاتی معاملات کے اندر دخل اندازی دینا اور اس کو پریشان کرنا، پھر آہستہ آہستہ میں نے یہاں تک اپنے تجربات میں دیکھا ہے کہ اسی بیوہ خاتون پر جو ان سے ہے وہ الزامات کی بارش شروع ہو جاتی ہے، یہ فلاں کے ساتھ بری ہے، یہ فلاں کے ساتھ غلط ہے، پھر اس طرح کے الزامات غلط قسم کے اس کے کریکٹر کو لے کے، اس کی زندگی کو لے کے، اس کی اولاد کو لے کے اس کو اس لیے پریشان کیا جاتا ہے کہ یہ جائیداد سے پیچھے ہٹ جائے، جو اپنے حق سے پیچھے ہٹ جائے۔ پھر جو ہوتا ہے اکثر یتیم بچے، بہت ساری ایسی ویوز ایسی کالیں آئی ہیں جی، ہمارے مطلب جو ان سے ہے وہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، اور ہمارے جو چاچے ہیں، ہمارے جو تائے ہیں وہ ظالم ہو گئے ہیں، اب وہ ظلم کی اتنی انتہا کر رہے ہیں کہ وہ اپنا جو ان سے ہے بازو کی طاقت پر ہم پر غالب آ رہے ہیں۔ یہاں تک بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں، کوئی آپ پر شیطانی عملیات کرتا ہے یا آپ پر جادو کرتا ہے یا آپ پر تعویذات کرتا ہے، اب آپ چاہتے ہیں کہ اس سے مکمل طور پر مجھے کیسے نجات ملے گی، تو یہ آپ ایک دن کا یہ عمل ہے، یہ آپ کریں۔ ایک دن سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کو پہلے دن کریں اور اس کے اثرات چیک کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر آپ اس کو 3 دن کرتے ہیں یا 7 دن کرتے ہیں، 7 ڈیز سے اوپر تو آپ نے اس کو کرنا نہیں کسی بھی مقصد کے لیے، آخر سے آخر وقت اس کا 7 دن کا ہے۔ پہلے دن اگر چھوٹا موٹا مسئلہ ہے تو آپ اس کو 1 دن کریں، ٹھیک ہے۔ جیسے کوئی فیکٹری میں کام کرتا ہے، کارخانے میں کام کرتا ہے، کسی ایسی جگہ پہ کام کرتا ہے، اس کا وہاں پہ کسی ایسے بندے کے ساتھ واسطہ ہے جو اس پر ظلم کرتا ہے، اس سے بدتمیزی کرتا ہے، تو 1 دن کے لیے کافی ہے۔ اگر کوئی بڑا مسئلہ ہے تو 3 دن کے لیے، اور اگر کوئی بہت ہی زیادہ مسئلہ ہے اور دشمن اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا تو پھر دشمن خود بخود اپنے معاملات، اپنے انجام کو دیکھے گا۔ یہاں تک کہ اگر آپ یہ اصل نیت کا مقصد، جتنی سخت آپ نیت کریں گے، جیسی آپ نیت کریں گے ویسا آپ کو نتیجہ ملے گا۔ ایک بندہ ہے جو آپ پر جادو کرتا ہے، آپ پر تعویذات کرتا ہے، آپ پر شیطانی عملیات کرتا ہے اور چیلنج کے ساتھ کرتا ہے۔ میں نے ایسے کیسز اپنی زندگی میں دیکھے ہیں کہ وہ بڑے ببانگے دوہل
یعنی کہ ان الفاظ میں کہتے ہیں اچھا چل ٹھیک ہے میں تجھے دیکھ لوں گا. اس طرح مجھے بھی بچپن میں کافی سارے معاملات سامنے آئے ذاتی طور پر. تو یہ بڑا ان کو غرور ہوتا ہے عامرین کو, شیطانی عامرین کو. ان کو شیطان سے مدد مانگنے میں اور شیطان سے مدد حاصل کرنے میں اور شیطان سے کہتے ہیں نا شکتیاں حاصل کرنے میں, شیطان سے طاقت حاصل کرنے میں ان کو بڑا غرور ہوتا ہے, بڑا تکبر ہوتا ہے, بڑا فخر ہوتا ہے کہ ہم شیطان سے طاقت حاصل کریں گے اور ہم دشمن پر غالب آ جائیں گے. تو لیکن جب ہمیں بزرگان دین کی صحبت سے اس بات کا علم ہوا کہ جو اللہ کی طاقت ہے وہ شیطان کی طاقت پر غالب آ جاتی ہے, شیطان اور شیطانی طاقتیں اور شیطانی عملیات کرنے والوں کا انجام پھر وہی ہوتا ہے جو آپ سوچ رہے ہیں اس وقت, اور جو سوچنا چاہیے, جو اس وقت آپ کے ذہن میں چیز آ رہی ہے نا وہی ہوگا انشاءاللہ العزیز. میں نے دیکھا ہے, کیونکہ آپ اپنا کیس ہی اللہ کی عدالت میں لگا دیں, آپ اپنا سارا معاملہ اللہ کی عدالت میں. میں نے اپنے ذاتی تجربات میں دیکھا جب ایسا کوئی شیطانی عمل وغیرہ کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ انسان کی ساری زندگی مفلوج ہو جاتی ہے, دماغ مفلوج, ذہن مفلوج, جسم مفلوج. یہ پریکٹیکلی میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں. پھر کیا ہوتا ہے, اس کا کاروبار, اس کی ساری زندگی, وہ بڑا خوش ہوتا ہے, بڑا تکبر کرتا ہے. لیکن جب اللہ سے مدد آتی ہے, جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے, جب اللہ سے آنسو بہا کے مانگتا ہے, تو یقین مانیے پھر جب اللہ سے مدد آتی ہے نا, سبحان اللہ, پھر کیا ہی بات ہے. پھر آپ کو اس کے اوپر تو کچھ نہیں کرنا, بس اس کا بھیجا ہوا سب اس کی طرف واپس بھیج دینا ہے. تو انشاءاللہ اس کی نسلیں بھی جو ان سے نا وہ یاد رکھیں گی, وہ خود نہیں, وہ خود سوچ کر مرے گا اس بات پہ کہ یار میں نے یہ کیا کر دیا, یہ تو میری نسلوں تک اب واپس آتا رہے گا. تو یہ اللہ کی عدالت میں کیس لگانے کا طریقہ آ جائے بندے کو, عاجزی آ جائے, انکساری آ جائے بندے کے اندر, اور اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ان سے ہے وہ اپنی بات پہنچانے کا بندے کے اندر سلیقہ اور طریقہ آ جائے, تو اس سے بڑا عامل ہی کوئی نہیں, اس سے بڑا کامیاب ترین انسان ہی کوئی نہیں. تو یہ میں آپ کو اپنے ذاتی تجربات میں سے گفتگو میں کچھ الفاظ بالکل تھوڑے تھوڑے خلاصہ کلام آپ کو عرض کیے. تو اس لیے مجھے اس عمل پر بڑا یقین کامل ہے اور اللہ پر یقین کامل ہے. انشاءاللہ آپ کو بس آپ نے ان شرائط پر عمل کرنا ہے. آپ نے ایک بڑے گوشت سے پرہیز کرنا ہے, بیف گائے کا, ٹھیک ہے جی, یہ آپ نے پوری احتیاط کرنی ہے, بالکل ہاتھ تک نہیں لگانا, یہاں تک آپ نے اس کا پرہیز کرنا ہے بس, ٹھیک ہے جی. اور بدبودار چیز کا تو میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کچا پیاز, لہسن, ادرک وغیرہ ایسی چیز کا استعمال نہیں کرنا جس سے منہ سے بدبو آئے, اسمیل آئے. یہ چیزیں آپ نے استعمال نہیں کرنی تاکہ آپ موکلات کو تکلیف نہ ہو. کیونکہ جب بھی آپ عمل کے لیے بیٹھتے ہیں تو ادھر سے شیطانی طاقتیں اور ادھر سے روحانی طاقتیں, ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے. تو عمل آپ درمیان میں چھوڑ کے جاتے ہیں تو پھر رجت کے معاملات ہوتے ہیں. عمل شروع کرنے سے پہلے, اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے حب توفیق آپ نے گوشت کا صدقہ دینا ہے, کسی غریب کو دے دے, بے زبان جانوروں کے لیے باہر رکھ دے, آپ کی مرضی ہے. نیت آپ نے کرنی ہے. اگر آپ کو اس طرح کے معاملات ہے, جادو جنات کے, سیب ساحسار کے, شیطانی عملیات کے, وہ آپ نے اس طریقے سے نیت کرنی ہے. تو انشاءاللہ العزیز آپ کو کامیابی ملے گی. حصار آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے لازمی لگانا ہے. اگر آپ کو حصار لگانا نہیں آتا تو آیت الکرسی کا حصار اس چینل پہ موجود ہے, آپ وہ دیکھ لیجئے, یا سورہ اخلاص کا حصار لگا لیجئے, درود ابراہیم 21 مرتبہ اول آخر پڑھ کر حصار لگا لیجئے تو حصار لگ جائے گا آپ کا, ٹھیک ہے جی. تو اس وظیفے کی روحانی اجازت کے لیے آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھ دینا ہے, تو تاکہ درود شریف کی خاصیت خصوصی دعا میں آپ سب کو ویورز کو شامل کر لیجئے. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں, ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. ویڈیو کو لائک کمنٹ کرتے رہا کریں, بہت شکریہ. یہ عمل آپ نے عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کرنا ہے. آپ سمجھنا ہے وظیفہ آپ نے. اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے بغیر بسم اللہ کے, بغیر درود ابراہیم 21 مرتبہ اول آخر اگر آپ نے پڑھنا ہے تو آپ کا حصار ہوگا, کیونکہ بہت سارے ویورز کمنٹ میں پوچھیں گے جی حصار کیسے لگانا ہے. تو وہ آپ نے یہ بات سمجھ لینی کہ حصار آپ کا 21 مرتبہ درود ابراہیم اول آخر پڑھنے سے لگ جائے گا, ٹھیک ہے. یہ وظیفے کا حصہ نہیں ہوگا. اب آپ نے بغیر بسم اللہ کے آپ نے سورہ ناس پڑھنے شروع کر دینی. اب سمجھنا ہے آپ نے, اب آپ نے شروع کی ہے قل اعوذ برب الناس, ناس ناس 1 مرتبہ, ناس 2 مرتبہ, ناس اس طرح 2 مرتبہ کہنا نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. قل اعوذ برب الناس, ناس 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 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. قل اعوذ برب الناس, ناس ناس اس طرح 7 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر پڑھنا ہے مالک الناس, پھر آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے. ناس ناس ناس, الہ الناس, ناس ناس 7 مرتبہ, ٹھیک ہے جی. من شر الوسواس الخناس, ناس 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 یہ بھی 7 مرتبہ. الذی یوسوس فی صدور الناس, ناس ناس یہ بھی 7 مرتبہ.
ٹھیک ہے، من الجنتی والناس، ناس ناس 7 مرتبہ، یعنی کہ ناس جہاں پہ آئے گا وہ آپ نے 7 ٹائم پڑھنا ہے، 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ ایک دفعہ ہی آپ نے پڑھنا ہے بس، ٹھیک ہے، سورہ ناس 1 مرتبہ پڑھنی ہے اور 7 ٹائم ناس ناس آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے اگر اثرات ہے آپ کے وجود کے اندر ہے تو آپ پانی پر دم کر کے پانی پی لیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر آپ نے کسی کی طرف وہ پلٹا سارا واپس بھیجنا ہے تو وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یوں دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے اوپر اس طرح آپ نے پورے وجود سے سیدھے ایسے جیسے کٹھی کی جاتی، کٹھی کر کے دشمن کے چہرے کا تصور رکھ کے آپ نے اس طرح دم کر دینا ہے، وہ سارے اثرات واپس چلے جائیں گے جی۔ 1 دن کا عمل ہے، مزید آپ 3 دن یا 7 دن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ سورہ ناس کی تعداد سخت شدید ترین عمل کے لیے، یعنی کہ آپ فوری اثر لینا چاہتے ہیں اور پورا اس کا یعنی کہ بھرپور طریقے سے بدلہ لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، تو انشاءاللہ العزیز فوراً کامیابی ملے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، السلام۔